ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں زرعی فصلات میں جنگلی سور اور چوہوں کے نقصانات کے حوالے سے اور ان کا تدارک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں ہیلپ لائن کے تھرو, خطوط کے تھرو, پوسٹل ایڈریس کے اوپر جو ہمارا اس کا اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, اور ای میل ایڈریس کے اوپر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. شاہد صاحب ہمیں بتائیں کہ جو چوہے مار دوائی ہے اس کو کس طرح سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. یہ زہریلی دوائی ہوتی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے کہا, تو اس کو آپ کس طرح سے استعمال میں لاتے ہیں؟ اس کی جس طرح اگر ہم شروع کرتے ہیں اس سے زنک فاسفائٹ سے, جو کہ عام طور پر یہاں ملتی ہے اور ہمارے کسان بھائی اس سے اچھی طرح واقف ہیں اور اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. اس دوائی کی خاصیت کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے کہ اس دوائی کو جب کانٹیکٹ, جب اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے ہوا میں موجود نمی سے یا کسی بھی نمدار پانی یا کوئی اسی طرح سے اس کے ساتھ عمل ہوتا ہے, موئسچر کے ساتھ عمل ہوتا ہے, تو اس میں سے ایک گیس فاسفین نکلتی ہے. یہی وہ زہریلا اس کی خاصیت ہے. اگر وہ ان کو کھلانے سے پہلے ہی خارج ہو جائے تو یہ پیچھے خالی ایک پاؤڈر رہ جاتا ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, اور اکثر یہ شکایت کسانوں سے سننے میں ملتی کہ دوائی اثر نہیں کرتی, کیونکہ یہ جو پیسٹیسائڈ ڈیلر ہیں ہمارے حضرات, وہاں سے دوائی لے کے گاؤں میں جو فارمر کسان تک پہنچتی ہے, وہ ایک عام وہاں پہ جو ہر چیز بیچ رہا ہوتا ہے, کریانہ سٹور والا بیچ رہا ہوتا ہے, وہیں اس نے رکھی ہوتی ہے اور یہ اس نے کھلی رکھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہوا میں نمی کی سے اس کا کانٹیکٹ ہو کے اس میں سے. تو شاہد صاحب یہ جو چوہے مار زہر ہیں ان کو محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ان کو ہمیشہ رہائشی کمروں سے دور اور ایک گودام میں تالا بند اس تالے میں رکھنا چاہیے, اور خشک جگہ کے اوپر اور ہوا بند ڈبوں میں یا جاروں میں یا پلاسٹک کی تھیلیوں میں اس کو رکھنا چاہیے, اور کسی ذمہ دار شخص کے پاس اس کی چابی ہونی چاہیے. صحیح. تو حادثاتی جو صورتحال اگر کبھی پیش آ جائے تو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس حوالے سے؟ ایک تو سب سے پہلے کہ آپ کو جو بھی چیز کو کیمیکل استعمال کرتے ہیں, زہر استعمال کرتے ہیں, اس کا نام معلوم ہونا چاہیے. اچھا. جو ہی ایسی کہ اب زنک فاسفائڈ کی صورت میں خدا نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے تو اس کا اس زہر کا کوئی تدارک نہیں ہے, اور اس لیے فوراً اس کو اسپتال شفٹ کرنا چاہیے اور اس کو وامٹنگ کی اس کو کیل دلانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ڈاکٹر کو اس کا نام ضرور بتانا چاہیے کہ یہ دوا جو ہے, یہ دوائی جو ہے یا زہر یہ اس نے کھا لیا ہے. دوسری جو دوائی ہے راکومن اور بروڈیفاکام, دونوں کا ایک ہی عمل ہے, وہ ہے کہ وہ جسم کے میں عام طور پہ جب کٹ لگتا ہے تو خون بہہ جاتا ہے اور تھوڑی کچھ دیر بعد جم جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو دوائیاں ان کو کہتے ہیں انگلش میں اینٹی کوگولنٹس, یعنی اس جمنے کے عمل کے ساتھ یہ انٹرفیئر کر کے اس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں, اور اسی وجہ سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے, خون بہہ جاتا ہے, خون بند نہیں ہوتا, اور یہ جسم کے اندر چھوٹی چھوٹی جو شریانیں ہیں ان کو پھاڑ دیتی ہیں, جس کی وجہ سے اس میں خون بہنے سے آہستہ آہستہ جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور یہی عمل اگر خدا نہ کرے کہ حادثاتی طور پر ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور یہ ڈاکٹر کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس نے یہ نام ہے اس دوائی کا, یہ زہر اس نے کھایا. تو شاہد صاحب کوئی پیغام جو کسان بھائیوں تک آپ پہنچانا چاہیں اس پروگرام کے توسط سے؟ جی, جیسا کہ میں پہلے بتایا ہے کہ PARC نے بہت محنت کے ساتھ جو طریقہ کار اس کا وضع کیا ہے وہ بہت ہی مؤثر ہے, اور ہم نے اس کو بار بار آزمایا ہے, اور اس کو میرا پیغام اس سلسلے میں کسان بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ اس کو انفرادی طور پر استعمال کرنے کی بجائے, آزمانے کی بجائے, اس کو جب تک اجتماعی طور پر اس کو نہیں, اس تدارک کے عمل کو شروع نہیں کیا جاتا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح. اس لیے اس میں درخواست کروں گا کہ ذمہ داروں کی انجمنیں ہیں وہ اس سلسلے میں آگے آئیں کہ ایک مربوط باہمی ان کے اشتراک سے یہ پروگرام
ان کے تدارک کا مہم کی صورت میں جب تک چوہوں کا بھی اور جنگلی سوروں کا بھی یہ جب تک مہم کی شکل میں شروع نہیں ہوتا اور بیک وقت کافی بڑی تعداد میں جانور کی ہلاکت نہیں ہوتی، علاقے کو فائدہ نہیں ہوتا. صحیح. اور اس سلسلے میں اگر اس کی مثال میں دینا چاہوں کہ ذمہ داروں کے خود ہی کچھ گروپس نے یہاں ہمارے جب ہم نے ان کو تربیت دی تو انہوں نے کالا چٹا پہاڑ ہے یہاں پہ، لالو بنگلہ ہے، پھر یہاں پہ وہ ہے ناڑا ہے، ٹھٹھا ہے، پڑیاں ہے. اس علاقے میں جب ہم نے ان کو بتایا کہ یہ طریقہ کار ہے تو انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑے شوق کے ساتھ اس کو شروع کیا، اور انہوں نے خود ان کی زبانی انہوں نے بتایا کہ سینکڑوں کی تعداد میں، خاص طور پہ ناڑا میں 500 کے قریب انہوں نے کہا جی ہم نے خود مارے ہیں. یعنی کم وقت میں اتنی تعداد میں. بہت اچھی پروگرس. اور اس میں ایک رول جو ہے ایک بندے نے پلے کیا ہے جس کا نام میں لینا پسند کروں گا، وہ وہاں کا اسکول ٹیچر ہے دوست محمد آوان. اچھا. اس نے لیڈ رول پلے کیا اور ہم نے ان کی ہیلپ کی. اور اسی طرح ہم چاہیں گے کہ پی آر سی کا تعاون تمام کسانوں کے لیے اس سلسلے میں ہم حاضر ہیں ان کی خدمت کے لیے. اور اگر کوئی بھی مسئلہ اس سلسلے میں درپیش ہو تو ہم سے رابطہ کریں تو ہم ان کو پوری معلومات اور تکنیکی تعاون دینے کو تیار ہیں. بہت شکریہ شاہد منیر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے بات کی جنگلی سور اور چوہوں کے حوالے سے جو فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے ان کا تدارک کس طرح سے کیا جاتا ہے. شاہد منیر صاحب نے واضح کیا کہ زہروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا استعمال کے اور بھی نقصانات ہیں، ان کو بھی زیر نظر رکھنا ہوگا. اور کسان بھائیوں کو یہ اپیل ہے کہ ایک مہم کے طور پر اگر ہم اس چیلنج کو لیں گے تو ہی ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. اگلے ہفتے گرین فارمز میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے حوالے سے. ہمارے ای میل، پوسٹل ایڈریس، ہیلپ لائن آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.